الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ حضرات علماء اکرام اور میرے عزیز دوستوں اور عزیز طالب علم ساتھیوں، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن اور مسلم کا ذکر فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جو مومن ہوگا وہ مسلمان بھی ہوگا، اور جو مسلمان ہوگا وہ یقیناً مومن بھی ہوگا، یعنی ایمان والا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کو بائیفرکیٹ کیا، اور ایک حدیث کی تشریح سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ احزاب میں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی خصوصیات بیان کی، اور ایک روایت کے مطابق چند خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں ہی کا ذکر قرآن میں فرماتے ہیں، انہی کو مخاطب فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم عورتوں میں کوئی خیر ہی نہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عبادات بھی قبول ہوں یا نہ ہوں۔ اور ترمذی شریف میں بسند حسن حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال قائم فرمایا، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ سوال کیا۔ قرآن کریم کے عام احکام میں اگرچہ مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی خطاب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی دوسرے معنوں میں اے وہ لوگوں جو میرے ہو، یعنی جب ایمان تم لے آئے تو میرے ہو گئے تم، تو دوسروں سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے اپنے لوگوں سے بات کرنی ہے۔ اور یہ باتیں پھر آگے خطاب فرماتے ہیں اللہ، تو اس میں مردوں کو خطاب ہے، عورتوں کو اس ضمن میں مخاطب کیا گیا ہے، یعنی یہ پس پردہ ہیں عورتیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ عورتوں کے سب معاملات تستر اور پردہ پوشی پر مبنی ہیں، یعنی چھپے ہوئے ہیں۔ اور اس میں اگر غور کیا جائے تو عورتوں کے لیے بڑا اکرام اور اعزاز ہے۔ اگر پورے قرآن پر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت مریم بنت عمران کے سوا کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں لیا گیا، بلکہ ذکر آیا تو مردوں کی نسبت کے ساتھ آیا۔ امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، امرأۃ فرعون کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا۔ حضرت مریم کی خصوصیت شاید یہ ہے بعض مفسرین کے نزدیک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کسی باپ کی طرف سے چونکہ نہ تھی، اور بہت ساری باتیں واضح کرنی تھی آگے چل کر، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم سلام علیہا کا نام قرآن حکیم میں ذکر فرمایا۔ یہ واحد عورت ہے۔ تو اصل جو بات شروع ہوئی تھی وہ ایک عام طور پہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب مسلمان کا مطلب ایمان والا ہے تو الگ بیان کیوں کیا گیا؟ تو یہ ایک حدیث سے سمجھ میں آئے گا، اور یہ حدیث مشہور حدیث جبرائیل بھی کہلاتی ہے، کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان تشریف فرما تھے۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذِهِ، یعنی اپنے گھٹنوں کو گھٹنوں سے ملا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، اور پھر فرمایا، اور پھر عرض کیا اس نوجوان نے، یا محمد۔ اچھا ایک بات یہ
اس کی اگر حدیث کی پوری متن آپ دیکھیں اور شرح دیکھیں تو اس میں ہے رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبی. یہ پوری اس کی روایت ہے. یعنی ان کے کپڑے بہت ہی سفید تھے اور بال نہایت ہی سیاہ تھے اور چمکدار تھے، جس سے یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ مسافر ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ مدینے کے رہنے والے بھی نہیں ہیں. یعنی ان کے چہرے سے اور ان کے بالوں سے اور ان کے کپڑوں سے یہ نہیں لگ رہا کہ یہ مسافر ہیں. لیکن اگر یہ مسافر نہیں ہیں تو یہ یہاں کے رہنے والے بھی نہیں ہیں، تو یہ ہیں کون؟ بہرحال وہ آپ کے پاس بیٹھ گئے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا. یعنی نماز کا قائم، یہ گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور نبی ہیں، اور اس بات کا اقرار کرنا کہ اور نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا. جس کو اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ حج پر زیادہ راہ ہو اس کے پاس اور وہ حج پہ جائے، یہ تو ہو گیا اسلام. پھر ان صاحب نے ایک دوسرا سوال کیا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، ایمان کیا ہے؟ دیکھیں اگر اسلام اور ایمان ایک چیز ہوتی تو یہ الگ سے بائیفرکیٹ کر کے نہ پوچھا جاتا. اب پوچھا جا رہا ہے مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. یعنی اس بات پر ایمان لانا اللہ ایک ہے، اللہ کے اوپر ایمان، ملائکہ کے اوپر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اور یوم آخرت پر، اور اس بات پر ایمان کہ ہر خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے. تو اس کا بہت آسان سا جواب یہ ہوگا اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے. اسلام ظاہری چیز ہے، ایمان اندر کی چیز ہے. ایمان عقائد کا نام ہے، اسلام ظاہری کا نام ہے. اس کو اب انشاءاللہ تعالی نماز عصر کے بعد اس کو جاری کریں گے انشاءاللہ اسی بیان کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.